جھانسی کی رانی جن کا نام لکشمی بائی تھا، جھانسی ریاست کی رانی تھی جو 19 نومبر سن 1828 کو پیدا ہوئی اور 18 جون سن 1858 کو وفات پا گئی۔ وہ جنگ آزادی جو کہ 1857 میں وہ لڑی گئی تھی، اس میں بھرپور کردار نبھانے والی ان لیڈروں میں سے ایک تھی جنہوں نے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں زبردست کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، جھانسی کی رانی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ تقریباً وہ اپنے گھر سے جب اپنے والد محترم کے ساتھ باہر نکلا کرتی تھیں تو تبھی محلے کے وہ جوتشی یا وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی طور پر پیش گوئیاں کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری بیٹی زمانے میں بڑا نام کرے گی۔ جھانسی کی رانی 1828 کو 19 نومبر کے قریب پیدا ہوئی، یہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے۔ ہندو براہمن کے گھر پیدا ہونا ان کے لیے ایک اعزاز تھا۔ ان کے والد کا نام وہ وروپنت اور والدہ کا نام بھاگیرتی تھا۔ ان کے والد ابتدائی طور پر بٹھور ریاست کے راجہ کے لیے کام کرتے تھے، لیکن بٹھور کے راجہ نے اپنی سگی بیٹی سے بھی زیادہ لکشمی بائی کی پرورش کی۔ ان کی شادی سن 1842 میں جھانسی کے راجہ گنگا دراؤ نولکر سے ہوئی۔ رانی کی عمر اس وقت کم یعنی صرف 13 سال تھی۔ تب تک ان کو وہ منو کہا جاتا تھا اور منی یا منو کہا جاتا تھا، لیکن شادی کے بعد لکشمی کی بائی کے نام سے وہ مشہور ہوئیں اور اسی نام سے وہ جانی جاتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام دامودر رکھا گیا، لیکن انگریزوں کے چال سے اسے سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھانجے جس کا نام آنند راؤ تھا اس کو دائت کیا اور ان کی بہن نے آنند کو اپنے مرگ سے پہلے رانی لکشمی کو سونپا۔ اس کے بعد رانی کو چونکہ ہر وقت اپنے بیٹے کی یاد میں وہ لگاتار محسوس ہوا کرتا تھا کہ مجھے اپنا بیٹا یاد آ رہا ہے، اسے اپنے بیٹے کی یاد لگاتار ستاتی تھی، اس لیے آنند کا نام آنند سے دامودر رکھ لیا گیا اور اسے اپنا سگا بیٹا قرار دیا۔ مہاراج گنگا کا قتل ان کے بھتیجے علی بہادر نے کیا جو جھانسی کے تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد رانی نے تخت پر ایسا زبردست قبضہ کیا کہ نہ ہی علی بہادر اور دیگر دعویدار کو تخت دیا اور نہ ہی انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیا، بلکہ خود رانی بن بیٹھی۔ ناظرین، جیسے کہ جنگ آزادی میں بہت سی ریاستوں نے حصہ لیا، جن میں دو بخوبی وہ معلوم ہے، ایک مغل سلطنت کی طرف سے بہادر شاہ ظفر اور دوسری جھانسی کی رانی لکشمی بائی۔ جھانسی کی رانی ابتدا سے ہی ایک باہمت خاتون تھیں اور انگریزوں کے سامنے انہیں چکمہ دے جاتی تھیں۔ وہ کسی ہندوستانی پر ظلم نہیں سہ سکتی تھی اور اگر انگریز ہندوستان پر ظلم کرتا تو اسے منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ تحریک آزادی ابتدائی میں مئی اور جولائی سن 1857 میں میرٹھ سے وہ شروع ہوئی تھی اور اصل میں اس تحریک کو اس وقت اصل عرف ملا جب انگریزوں کے فوج میں بے شمار ہندوستانی موجود تھے اور انہوں نے گائے اور خنزیر کے چربی والے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کیا، جن میں اس وقت انگریزوں کی فوج میں چونکہ ہندوستانی ہندو اور مسلمان شامل تھے تو مسلمانوں نے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ خنزیر کو ملعون سمجھتے ہیں اور ہندوؤں نے اس لیے کہ وہ گائے کو بابرکت سمجھتے ہیں، اس لیے دونوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ کارتوس استعمال کرتے۔ وہ اونچا مقام جہاں سے جھانسی کی رانی اپنے بیٹے آنند کو کمر سے باندھے گھوڑے پر جھانسی کے محل سے نیچے چھلانگ لگاتی ہیں، انہیں رانی کا رد عمل ترین کہا جاتا ہے۔ ناظرین، رانی لکشمی بائی کی جھانسی پر جب فرنگیوں نے حملہ کیا تو اس میں بہت ہی مشہور واقعات پیش آئے۔ رانی لکشمی نے اس وقت انگریزوں کا مقابلہ کیا، کچھ دن یہ حملہ جاری رہا۔ اس کے بعد راؤ دلہا جو نام کا وزیر تھا رانی لکشمی کا، اس کو رانی نے ایک دوار یعنی کلے کا بڑا گیٹ اس پر کھڑا کیا اور اسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ اس دوار کا حفاظتی ذمہ وہ اپنے ذمہ لے، مگر وہ نمک حرامی کر بیٹھا اور انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اس دوار کے آس پاس کے تمام فوجیوں کو قلعے کے وہ دوسری طرف اس نے بھیجا اور دوار انگریزوں کے لیے کھولنے لگا۔ اس وقت رانی کے ایک وفادار اور بچپن کے باندی کاشی نے اسے دوار کھولنے سے روکا تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ جھانسی کی رانی کو پتہ چلا تو وہ فوراً اس دوار کی طرف بھاگ پڑی انگریزوں کو روکنے، مگر تب تک انگریز داخل ہو چکے تھے۔ رانی کے افواج نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، مگر انگریزی فوج رانی کے فوج سے 20 گنا سے بھی زیادہ تھی، اس لیے اس میں رانی کے پاس بھاگ نکلنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا اور مجبوراً رانی محل سے جانے لگی۔ اس وقت انگریزوں نے انہیں پوری طور پر گھیر لیا تھا، لیکن رانی ایک جانباز تھی۔ وہ محل کے انتہائی بلند ترین مقام سے گھوڑے پر سوار چھلانگ لگا لی اور بھاگ نکلی۔ اس مقام کا وہ بعد میں لوگوں نے محاصرہ بھی کیا اور بعد میں ان کی وہاں پہ وہ ایک میمورنڈم ان کے لیے بنایا گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں میں رانی نے انگریزوں پر ایک زبردست حملہ کیا اور جھانسی واپس لی۔
پھر رانی در بدر جا جا کے لوگوں میں انگریزوں کے خلاف آگ پھیلانے لگی اور اس طرح آخر کار جنگ آزادی ہند 1857 درپیش ہوا، جس میں رانی اور ان کی افواج کے بہت ساری ریاستوں کے ہمراہ حصہ لیا۔ جنگ آزادی کی ہے جب یہ جاری ہوئی تو رانی نے بھی انگریزوں کا سامنا کیا۔ جنگ کے دوران بے شمار انگریزوں کو موت کے گھاٹ اس نے اتارا۔ اس کے بعد اچانک کسی فوجی نے میدان جنگ میں رانی پر تلوار سے وار کیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئی اور وہ میدان سے ایک بیابان جگہ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں رانی نے ایک بزرگ کو دیکھا اور ان سے کہا کہ وہ لکشمی بائی کو اس طرح جلائے کہ ان کا جسم موت کے بعد بھیانک انگریزوں کے ہاتھ نہ آئے، جیسا کہ زندگی میں کبھی انگریزوں کے ہاتھ نہیں آیا۔ اس فقیر نے رانی کو جلا دیا اور کسی کو خبر نہ ہوئی کہ رانی کا جسم کہاں گیا ہے۔ وہ اس کام سے انگریزوں کو یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ انگریز نہ تو رانی کو زندگی میں پکڑ سکے اور نہ موت کے بعد۔ اس طرح رانی کی بدولت ہندوستان میں آزادی کا جذبہ برپا ہو گیا، جس کے نتیجے میں 90 سال بعد آزاد پاکستان اور بھارت وجود میں آیا۔ آج بھی رانی کو بھارت میں ایک ملی خاتون کا درجہ حاصل ہے۔